السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے مختلف ریفیوزلز کی بات کرتا ہوں، آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ریفیوزل کیوں آتے ہیں، ان کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا۔ اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز جو مین وجہ بنتی ہے ریفیوزل کی، وہ ہوتا ہے آپ کا کور لیٹر۔ آج ایک کور لیٹر میرے سامنے آیا کسی کلائنٹ کا، تو اس نے کسی سے فائل بنوائی ہوئی تھی اور اس میں جو کور لیٹر لگا، اس کور لیٹر کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ کسی پروفیشنل بندے نے کام نہیں کیا، کوئی اناڑی تھا جس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر خود کیا ہے تو میں آپ سے وہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، کون سی ایسی غلطی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی۔ یہ ایک بیڈ کور لیٹر کی ایک ایگزامپل ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ بیڈ کور لیٹر انشاءاللہ نہیں بنائیں گے۔ تو ون بائی ون میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا سارے پوائنٹس۔ پہلے تو یہ کور لیٹر ہے آپ کے سامنے۔ اس میں سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ اپنا مقصد بتایا گیا جی، کہ میں ٹورزم پرپز کے لیے میں جا رہا ہوں کسی بھی کنٹری، آپ کینیڈا کہہ لیں، نیوزی لینڈ، جہاں بھی آپ نے جانا ہے۔ ایک بیڈ کور لیٹر کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے بتا دیا، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس تاریخ کو میں ٹریول کر رہا ہوں اور اس تاریخ کو میں واپس آ جاؤں گا۔ اب یہاں آپ نے بات ختم کر دیا، آپ نے فضول باتیں شروع کر دی ہیں، آپ نے وہ باتیں شروع کر دی ہیں کیا کہ اس ملک کے پہاڑ بڑے اچھے ہیں، وہاں مجھے برف دیکھنے کا بڑا شوق ہے، وہاں کی سینری بہت اچھی ہے، وہاں کے سمندر اور بیچ یہ بڑی چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ یہ آپ اس طرح کی چیزوں میں آپ الجھن گئے ہیں، آپ نے اس پہ اور اس ملک کی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں، وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے کھانوں کی، ہوٹلوں کی آپ نے تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ جتنی بھی مکھن لگا لوں جو، اور مجھے یہ کور لیٹر جو ہے میرا یہ متاثر کرے گا اور ویزا آفیسر کو اور مجھے ویزا مل جائے گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر ویزا آفیسر سکپ کر دیتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے جو ٹورزم کا پرپز ہوتا ہے، اور پہلا تو وہ پرپز ہی وہ کنسیڈر نہیں کرتے عام طور پر کہ یہ کوئی پرپز نہیں ہے کہ بندہ کسی ملک سے، غریب ملک سے جہاں اس کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، اور اٹھ کے کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کو وہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے، کسی خاص وجہ کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سینری دیکھنی ہے، میں نے وہاں کے ہوٹلز اور لوگوں سے ملنا ہے، تو ایسا وہ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا ملک بہت خوبصورت ہے، آپ نے سینری دیکھنی ہے تو اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری آپ کی نزدیک کی جگہیں ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر اور کوئی وزٹ کرنے کا پلان ہے ملک سے باہر تو اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں ایزیلی ویزا مل سکتا ہے، تو ہم ہی کیوں، کینیڈا ہی کیوں، آسٹریلیا ہی کیوں، نیوزی لینڈ ہی کیوں، اس طرح کے ممالک کیوں؟ یہ جو کیوں ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کور میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پرپس بتایا، ڈیٹ بتائی کہ کب میں جا رہا ہوں، کب واپس آؤں گا، بات ختم کر دی۔ بعد میں ان کی منتیں شروع کر دی، ان کی تعریفیں شروع کر دی کہ میں ویزا مجھے دیا جائے۔ اس میں جو مسنگ ہے وہ دیکھیں، اس میں سورسز آف انکم نہیں بتایا کہ میری انکم کہاں سے آ رہی ہے، میرا کون سا کاروبار ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ ٹیکس کی ڈیٹیل اس میں نہیں بتائی، میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں، یا میرا ٹیکس جو نمبر ہے NTN نمبر وہ کیا نمبر ہے، اس کے ساتھ میں نے کتنی سال کی ریٹرنز ٹیکس لگائی ہیں، یا نیچر آف آپ نے جاب نہیں، اگر آپ جاب پرسن ہے تو وہ نہیں بتایا آپ نے کور لیٹر میں کہ میں کون سی جاب کرتا ہوں، میری سیلری کتنی ہے، میرا کتنے میں گزارا ہو رہا ہے اور کتنے میں لگانا چاہتا ہوں، میرے پاس سیونگ کتنی ہے، یا بزنس ہے تو کون سا بزنس ہے، آپ کی بزنس کی نیچر کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ نے کور لیٹر میں یہاں دیکھیں کہ مسنگ ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو مس ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کسی بھی بڑے ملک کا وزٹ لینا چاہتے ہیں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ، تو اس میں جو مین چیز میٹر کرتی ہے وہ ٹریول ہسٹری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ٹورزم پہ وزٹ لینا ہے، عام کوئی اور پرپز ہو تو اس کے لیے ٹریول ہسٹری میٹر نہیں کرتی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹورزم کے لیے جا رہا ہوں اور آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ میں ریگولر ٹریولر ہوں، میں بہت سارے ممالک میں گھوما پھرا ہوں یا مجھے شوق ہے، تو پھر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے، آپ کہاں کہاں گھوم کے آئے ہیں، کون سی ایسی جگہیں آپ نے گھوم لی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں ان میں سے کون کون سی ہے جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، کہ جو آپ جا رہے ہیں اب کینیڈا کے لیے، اس کے بعد آپ کا کیا پلان ہے، اس کے بعد کیا ہے، اور آپ اگر وزٹ کرتے ہیں تو آپ کا مین مقصد کیا ہے، کیا وہاں وی لاگنگ کرتے ہیں یا صرف آپ خود دیکھنے جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، تو کون سی جگہیں گھومی ہیں۔ اگر آپ نے ٹریول ہسٹری مینشن نہیں کی، آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے اور آپ ٹورزم پرپز کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی بڑی کنٹری، تو آپ کو وہ ویزا نہیں دیں گے، یقیناً نہیں دیں گے۔
پھر آپ اس کور لیٹر میں اس کو اینڈ پہ بھی رکھ دوں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اسے پڑھ لیں۔ اس میں جو ایک چیز مس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ پیسے کتنے لے کے جا رہے ہیں، کتنے ڈالرز ہیں آپ کے پاس، کتنے آپ لے کے جا رہے ہیں، کتنے آپ سپینڈ کریں گے، کتنے آپ واپس بچا کے لے آئیں گے۔ اس طرح کی آپ نے ڈیٹیل نہیں دی۔ پھر کور لیٹر میں ایک اور ہم غلطی کرتے ہیں جو انہوں نے بھی کر دی، انہوں نے واضح ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ ان کے انویٹیشن آیا تھا اپنے دوست کی طرف سے تو یہ رہیں گے تو ان کے پاس، لیکن اسے واضح طور پر یہ بیان نہیں کر سکے کہ میں ان کے پاس رہوں گا، وہ میرا خرچہ اٹھائیں گے اور میں بھی ساتھ کچھ لے کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جن کا انویٹیشن نہیں آتا ان کو ہوٹل بکنگ کرنی پڑتی ہے، اور ہوٹل بکنگ میں بھی وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کون سے ہوٹل کو بک کیا ہے، وہ کس جگہ پہ ہے، میں نے اس کے لیے کتنی پیمنٹ کی، کتنے دن کے لیے کی ہے، یا میں جا کے پے کروں گا وہاں آن دی اسپاٹ۔ جو بھی چیزیں ان کی مینشن کرنے والی ہوتی ہیں، اور کتنے دن میں وہاں اس شہر میں رہوں گا اس ہوٹل میں، اس کے بعد کون سا ہوٹل ہے میرا، اس کے بعد کون سا ہوٹل ہے۔ دیکھیں آپ مختلف ہوٹلز آپ کو لینے پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں آپ 3 دن کے لیے اور آپ پورا پاکستان گھومنا چاہ رہے ہیں اور ہوٹل آپ کا اسلام آباد ہی رہے۔ اگر آپ نے پورا پاکستان گھومنا ہے، آپ ناران کا کان جانا ہے تو آپ کو ہوٹل وہاں لینا پڑے گا۔ اس کے بعد کسی اور جگہ جاتے ہیں، گلگت بلتستان جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ہوٹل لینا پڑے گا۔ تو یہ چینجنگ ہوتی ہے۔ ہم کرتے کیا ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، ہم ایک ہی ہوٹل بکنگ کو لے کے ہم پورا کینیڈا گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو بھی آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اس لیٹر میں جو چیز مسنگ ہے وہ ہے جو آپ نے یقین دہانی کروانی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی ویزا آفیسر کو کہ میں جو بھی آپ کی قوانین ہیں ان کی پابندی کروں گا اور میں وقت پر اپنا وزٹ جو مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے بات تو کی ہے اس میں، اس کور لیٹر میں، کہ جی میں جاؤں گا واپس آ جاؤں گا، میں قانون فالو کروں گا، لیکن اس میں یہ نہیں، انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا۔ بغیر ایویڈنس کے آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، آپ قسمیں اٹھا لیں، آپ حلف دینے کو تیار ہو جائیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، اور ویزا آفیسر تو بالکل نہیں مانے گا۔ آپ جب بھی ویزا لینا چاہ رہے ہوں تو آپ اتنی زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں، مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، آپ ایویڈنس دیں، جو آپ کا مقصد ہے وہ بیان کریں، ڈیٹیل دیں، جو میں نے بتائی ہے کہ آپ کی کیا کیا مس ہے ڈیٹیل، وہ ڈیٹیل دیں، ساتھ ایویڈنس لگا لیں، آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اور خاص طور پر اگر آپ ٹورزم پرپس کے لیے جا رہے ہو تو پھر ٹریول ہسٹری آپ مسٹ ہے، آپ نے لگانی۔ اس کے علاوہ بہت سارے مقصد ہوتے ہیں جن میں وزٹ ویزا جن کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس میں آپ کو ٹریول ہسٹری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، میں نے کور لیٹر آپ کے ساتھ شیئر کیا اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ کیا چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس کو بنایا جانا چاہیے تھا، جو آپ نے نہیں بنایا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ بھی کور لیٹر مزید بنانے جا رہے ہیں یا جنہوں نے پہلے بنائے تھے تو ان کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا کہ کیا چیز انہوں نے اس میں مس کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کور لیٹر میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک چیز کو کاپی پیسٹ کر کے لگاتے جائیں تو اس سے بھی آپ کی فائل کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ کور لیٹر جو ہوتا ہے کسی بھی ویزا کو لینے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ یہ بنیادی چیز ہے جس کو آپ نے بہترین کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو اگر آپ کا کیس اسٹرانگ بھی ہوگا اور کور لیٹر اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔